پیج نمبر 20 پہ تقویت الایمان کی سرگزشت۔ تقویت الایمان کی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ تقویت الایمان کتاب کے بارے میں تفصیل۔ تقویت الایمان پہلی مرتبہ 1243 ہجری 1826 یا 27 عیسوی میں چھپی تھی، جب شاہ شہید امیر المومنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ اور جماعت مجاہدین کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ وطن مالوف سے ہجرت کر کے، ہمراہ کا معنی کے ساتھ اور مالوف کہتے ہیں الفت سے، وطن مالوف سے یعنی جس وطن سے محبت کرتے تھے، الفت رکھتے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے جا چکے تھے اور ہندوستان کی آزادی اور تطہیر کے لیے جہاد بالسیف کا آغاز ہو رہا تھا۔ آزادی کا تو پتہ ہے، آزادی ان کے دین کی آزادی، اور تطہیر پاکیزگی کے لیے جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب 1379 ہجری 1960 عیسوی کا یہ وقت تھا، یعنی پچھلے 138 سال کی مدت دراز میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کتاب کتنی بار تباہ ہوئی، یعنی کتنی بار چھپی۔ سرسری اندازہ ہے کہ 40-50 لاکھ سے کم نہ چھپی ہوگی۔ اللہ نے کتنی مقبولیت دی اس کتاب کو۔ بنانے والا، لکھنے والا، کتاب کا رائٹر کہاں جا چکا، اور اللہ اس کی لکھائی اور لکھے ہوئے الفاظ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کروڑوں آدمیوں نے اسے پڑھا اور ہدایت کی روشنی حاصل کی۔ یہ ایسا شرف ہے جو تقویت الایمان کے سوا اردو کی کسی دوسری کتاب کو شاید ہی نصیب ہوا ہو۔ اس کے خلاف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کے جو ہنگامے برپا ہوئے اور برپا کیے گئے، وہ بھی غالباً کسی دوسری کتاب کو پیش نہیں آئے۔ آج تقویت الایمان کی سرگزشت پر نظر بازگشت ڈالی جائے، یعنی ایک نظر دوڑائی جائے، تو چشم تصور کے سامنے یعنی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر آتا ہے۔ گویا ایک سمندر ہے جس پر طوفان کا بحران طاری ہے۔ اس کی سطح موجوں کے جوش، ہیجان، ٹکراؤ اور کشاکش سے عرصہ محشر کا نمونہ بن رہی ہے۔ یہ سارے الفاظ شدت کو اپلائی کرتے ہیں، یعنی بہت شدت کا طوفان ہے۔ بڑے بڑے جہازوں کے ناخداؤں پر ہراس کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ناخدا انسان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہراس یعنی پریشانی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ لنگر ڈال کر دامن ساحل کو مضبوطی سے تھامے کھڑے ہیں۔ صرف ایک صاحب عزم ملاح، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، ایک صاحب عزم ملاح اپنے کمزور اور نازک سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، ایک نازک کشتی کے بادبان کھولے ہوئے مصروف سفر ہے۔ بادبان ہوتے ہیں جس سے وہ کشتی کو روکا جاتا ہے، تو وہ کھول کے مصروف سفر ہے، سفر میں نکل پڑا ہے۔ طوفان کی ہلاکت خیزیاں اور موجوں کی ہیبت انگیزیاں اس کی جبین یقین اور ہمت پر اضطراب کی شکن پیدا نہیں کر سکیں۔ اتنی اچھی اردو تو آج ملتی ہی نہیں ہے۔ مزہ آتا ہے اسی اردو کو پڑھتے وقت، لگتا ہے کیونکہ ادب کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ طوفان کی ہلاکت خیزیاں اور موجوں کی ہیبت انگیزیاں، یعنی موجوں کے اٹھنے کا ڈر اور ہلاکت میں ڈوب جانے کا جو ڈر ہے وہ طوفان میں موجود تھا، مگر اس بندے کی جبین کہتے ہیں ماتھا، چہرے پر ماتھا نمایاں کرتا ہے سلوٹوں کو، شکنوں کو، پریشانیوں کو۔ ماتھے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے میں ہے یا وہ کن حالات میں ہے۔ تو اس بندے کی جبین یقین و ہمت پر ایسا چہرہ اس کا، اضطراب کہتے ہیں بے چینی، اس پر بے چینی کی شکن پیدا نہیں کر سکی۔ ہم حالات سے ذرا ستے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے چہرے پر، ماتھے پر ایک شکن نہیں آتی تھی۔ جو مصلحتیں اپنی دل ربائیوں اور معذرت آرائیوں کے جال دوسروں کے سامنے بچھا کر انہیں پابند ساحل بنا چکی تھیں، یعنی جو دل میں ان کے مصلحتیں اور جو چیزیں تھیں وہ اپنے ساحل میں پابند ہو چکی تھیں، وہ کسی کے سامنے نظر نہیں آنا چاہتی تھیں، وہ اس ملاح کی دامن کشی اور انا گیری میں بھی پوری قوت سے سرگرم رہیں۔ لیکن سلطان فرض کے حکم کی بجا آوری میں اس نے ہر مصلحت کو ٹھکرا دیا۔ سلطان فرض کس چیز کا تھا؟ وہ جو جہاد کا فرض عین تھا، وہ بڑھتا ہی گیا۔
وہ اپنی بے مثال عظیمت سے ہر مخالف قوت کو ناکام اور ہر معاندانہ اقدام کو نامراد بنا دیا۔ وہ جو اس کی رکاوٹ میں قدم، مطلب اس کے قدموں میں، اس کے معاملات میں جو رکاوٹ ڈالنے والی قوتیں تھیں، ان سب کو نامراد ناکام کر دیا۔ وہ بندہ اس مقام پر جا پہنچا جو صرف بزرگان عظیمت ہی کے حصے میں آتا ہے۔ صرف کوئی مرد جری اس کو پا سکتا ہے، عام لوگ تو ذرا سی مخالفت سے رک جاتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ فارسی کے لفظ ہیں دار و رسن، یہ کہتے ہیں جگہ جگہ کی ٹھوکریں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ نقشہ سامنے رکھ لینے سے تقویت الایمان کی سرگزشت کا دھندلا سا خاکہ پیش نظر آ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل اس مختصر سی کتاب میں ممکن نہیں ہے۔